رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا اور رجب المرجب کا آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ ہے۔ نبی پاک فرماتے اِنَّا رجب شہر اللہ، یعنی بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے، آئیے ہم بھی مل کے کر لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ گویا نور کی سیڑھیاں ہیں، رحمت کا راستہ ہے۔ پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا، اور سبحان اللہ پھر رمضان۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر، تیار ہو جائیے، اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ، پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ دس از بیوٹیفل منتھ، تیار ہو جائیے۔ اب نماز قضا نہیں کرنی، اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے۔ ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کمال کی نہر ہے، اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔